کیا کرتے ہیں؟ اپنی قدر نہیں کرتے. کیا کیجئے؟ اپنی قدر کیجئے. آپ دیکھیے کہ ماضی کے تلخ واقعات ہوتے ہیں. کوئی تجربہ ہو گیا برا، بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا. زندگی میں سب کوئی ہوتے ہیں. کوئی مرد ہے، اس نے کاروبار شروع کیا، دھوکہ ہو گیا، ساری عمر کی جمع پونجی تباہ ہو گئی. بچی کا رشتہ کیا، دھوکہ ہو گیا، منگنی ٹوٹ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا. بچہ پیدا ہوا، فوت ہو گیا. اب یہ 2-3 مثالیں عورت مرد ہر ایج کے لوگوں کے لیے کافی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ گھلتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ڈپریشن کی. ہم ماضی کے تجربات میں ہی گھلتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. اور ساتھ ہی دوسری وجہ کیا کہ مستقبل کا خوف ہے. ہائے آگے کیا ہوگا، بچہ نہ مر جائے، ہائے میاں کی جاب نہ چلی جائے، ہائے میاں دوسری شادی نہ کر لیں، ہائے جنگ نہ لگ جائے، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے. انہونے قسم کے بیکار قسم کے اندیشے بندے کو پریشان کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اپنے زخموں پہ مرہم رکھیں، نمک نہ چھڑکیں. ماضی کے واقعات اور غلطیاں اور محرومیاں، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے. ایسے کرتے تو مجھے تھوڑی سی الجھن آتی ہے. جی پلیز. اب آپ دیکھیں نا ڈپریشن ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں اور محرومیوں کو سوچتے اور دوسروں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. ہم بھولتے ہی نہیں کہ زندگی میں کبھی کوئی نقصان پہنچا تھا. پہنچ گیا، ختم ہو گئی، جان چٹی، مٹی ڈالو، مٹی پاؤ. لیکن ہم ایک طرف مستقبل کے اور ایک طرف ماضی کے غموں اور دکھوں میں لگے رہتے ہیں. زندگی کو آج پہ رکھیے. دیکھیے اس وقت پھر ڈیٹ بول دیتی ہوں، 26 اکتوبر 2019، 3:47 ہوئے، 3:47. اس کو انجوائے کیجیے. اکثر لوگ ایک سوال بہت کرتے ہیں، پرسنل سوال ہے لیکن اس کا جواب دے دیتی ہوں میں آپ کو کہ اتنی مختلف چیزیں کٹھی کیسے مینج ہوتی ہیں. یہ اکثر لوگ جو بھی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ سوال مجھ سے بہت پوچھتا ہے. اتنی ٹریولنگ، پھر ہر ہفتے ادھر ادھر اور اس میں تو ابھی جیٹ لاگ ہی نہیں نکلتے، اور ابھی تو ہم تکیہ ہی نہیں سیٹ کر پائے کہ جہاں ہے یہ تکیہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، موسم کا فرق، اور پھر اس کے بعد ذمہ داریاں اور پرسنل لائف. تو میں اس کا ایک جواب دے دیتی ہوں آپ کو. جس جگہ پہ موجود ہے نا اس کو سیٹ کریں. مثلا اس وقت آپ سب یہاں، مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ نے آج یہاں آنے کے لیے اپنے گھر والوں کو کتنے ڈپریشن میں ڈالا ہوگا. 2-4 دن سے پہلے سے شور مچا ہوگا، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا میں نے جانا ہے. اب اس وقت آپ یہاں نہ آتی، اور آج ویک ڈے سے ویکینڈ ہے، کیا یہ یہاں چھٹی کا دن ہے نا؟ مرد گھروں میں، بچے بڑے خوش ہوں گے آج. اللہ شکر ہے ماما تو گئی اور بیگم گئی، ٹھنڈا سانس لیا ہوگا، لمبی سانس لی ہوگی. لیکن عموماً ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا. اچھا اب آپ نے یہاں آنا تھا، گھر والوں کو پہلے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس ویکینڈ پہ میں نے جانا، مجھے کوئی نہ روکے. یہ ہے جی میری دوست نے بلایا، جی میرے فلاں میرے دوست. اچھا ہم خوب کھپ ڈال ڈول کے پھر صبح سے یہ تھا کہ ہائے جلدی پہنچنا ہے، کھانے کا وقت ہے، بچوں کو کھلا دیں، میاں کو کھلا دیں. ہم سب انہی مرحلوں سے گزر کر آئے ہیں نا. اب آپ آ گئے. اچھا کئی لوگوں نے تو اتنے جہاد کے بعد یہاں آ کر اب اس 1-1.5 گھنٹے کا بیسٹ یوز کرنا ہے، سارے فون سیل دماغ کی سارے سوئچ بند اور آ کے بیٹھ گئے. اچھا کچھ تو پتہ کیا کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے آتے ہیں، آ کے یہاں بیٹھتے ہیں، خراٹے لینے لگ جائیں. کیا وہ تھک بڑی گئی تھی نا سو یہاں آنے کے لیے تھکی بڑی ہو تو خراٹے لے رہے ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے خراٹوں کی آواز کلاس میں میرے پاس بھی پہنچ رہی ہوتی، کبھی کبھی 1 سوائے. یعنی ہم پہلے خوب شور میں چاہتے ہیں، پھر جب وقت آتا ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اچھا مثلا یہاں آ گئے تو جگہ نہیں ہمیں پسند آ رہی، مجھے ادھر نہیں بیٹھنا تھا، مجھے ادھر نہیں بیٹھا، میں دیر سے آئی ہوں لیکن مجھے سب سے آگے بیٹھنا ہے، مجھے اپنی پسند کی جگہ پہ بیٹھنا ہے. اچھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں. اچھا بھائی ان سے پوچھوں میں کچھ کام تو نہیں ہے، آسیہ جی کچھ کام ہے، اچھا کچھ اور ہے، اچھا بات سنو میں فون نہ کر لوں، میں میسج نہ کر لوں. یعنی اگر آپ یہاں آئی گئے تو اس کو انجوائے کریں. میں اپنی زندگی کا آپ کو کامیابی کا نسخہ بتا دوں، میں جہاں ہوتی ہوں میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. مجھے سر پہ سوار بندہ اور دماغ پہ بوجھ بننے والا بندے کے ساتھ میں نہیں جی سکتی.
بس آپ دیکھیے کہ آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں نا، آپ سبھی نے ناشتہ کیا، بنایا، آج آپ نے ادھر آنا تھا، آپ کو پتا تھا کہ آپ کو بعد میں گھر سے 2-4 گھنٹوں کے لیے نکلنا ہے. مجھے تو روز نکلنا ہوتا ہے آلموسٹ. اور جب ٹرپس ہوتے ہیں تو پھر جو وقت فیملی کو دینا ہے، جو گھر والوں کو دینا ہے، ایسا دے کہ وہ سیچوریٹڈ. الحمدللہ. آپ نے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھا، اور آپ میں سے بھی بہت ساری بچوں والی ہیں. اگر آپ صبح اٹھ کر اپنے بچے کو اٹھا کر صاف کرنا، کھلانا پلانا، نہلانا دھلانا، اس کی ہر نیڈ پوری کر دی ہے نا، 1 گھنٹہ لگا لے پورا دے ان اٹینڈڈ دیں. اب اس کے دوران کچھ اور نہ کریں. بڑے بچے ہیں، بیچ کے بچے ہیں، شوہر ہیں، آپ ایسا ان کو وقت دے کہ وہ ان کو لگے کہ ہم ایک ریزورٹ میں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں. آپ جب اپنے ارد گرد والوں کی ذمہ داریاں اور ان کی خواہشات پوری کر دیتے ہیں نا، تو وہ ہر وقت آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے. یہ بچہ پیچھے ری ری کب کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب بھوکا ہوتا ہے. یا بچہ ری ری کرتا ماں کے پاس کب آتا ہے؟ جب وہ سونا چاہتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بچوں کو نلا دھلا کھلا پلا کے چھوڑ دیں تو وہ بڑے خوش ہیں، کھیلتے ہیں. جو پلئنگ کڈز ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو کریں کیا؟ جس جگہ ہیں اس کو انجوائے کریں. سونے سے پہلے تھوڑا وقت دے دیں بچوں کو، گھر والوں کو. اور جاگنے کے بعد صبح اٹھ کر آپ اپنے ہسبینڈ میں آپ سب، آج تو چلے سب چھٹی پہ ہی ہوں گے، ویک ڈیز میں بھی تو گھروں سے جاتے ہیں نا. یقین کریں کسی بہت بزرگ تھے کوئی، مجھے اب نام بھی ان کے اس وقت یاد نہیں، ان کی میں نے ایک بات سنی تھی، اور تب سنی تھی کہ جب مجھے سننی واقعی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بیوی صبح اٹھ کے 15 منٹ، صرف 15 منٹ، وہ وقت جب شوہر کے جاب پہ جانے آنے کا وقت ہے نا، جانا ہوتا ہے، نکل رہے ہیں گھر سے، یہ ہے وہ، 15 منٹ صرف اس کے ارد گرد رہے، قریب رہے. آپ دیکھیے جلدی میں موزے نہیں مل رہے، کوئی فائل نہیں مل رہی، ناشتہ نہیں، اور اس وقت آپ دور دور سے باتیں کریں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شروع میں صبح کے وقت میں اچھے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دے دینا تو سارا دن شوہر بھی مطمئن رہیں گے، آپ بھی خوش رہیں گے. جو کام کریں انجوائے کریں. ڈپریشن سے نکلنا نا. بس آپ دیکھیے کہ آپ اور میں کیا کیا ہیں بھلا. یعنی اگر آپ سے کوئی میرے بارے میں اپنے اوپر اس وقت بات کر رہی ہوں، آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھیں تو بھلا میں کیا ہوں؟ جی آپ کے گمان کے مطابق آپ میرا کیا کردار؟ ایک عورت ہوں، آپ بھی عورتیں ہیں، ہم سب ایک جیسے. میرا تصور آتے ہی آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ کوئی بتائے جو مجھے جانتا ہے. یا جی آپ بتائیے. اچھا جی. اور آپ مسرت، آپ کیا کہتی ہیں؟ ہارڈ ورکنگ ہے. اچھا جی، ماشاء اللہ، کتنا کم جانتے لوگ. اور جی پیچھے سے آپ لوگ سر نا، کس کو میرے پہ بڑا غصہ آ رہا ہے، میں اس سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں. نہیں، میں خود بتاتی ہوں، آپ سب غلط جواب دے رہے ہیں. اکثر لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں. آپ کو بھی ایسے ہی بظاہر لگتا ہی ہوگا نا، کیونکہ دیکھیے نا، نہ میرے برتن دھونے کی مووی مکسلر پہ جاتی ہے، نہ یوٹیوب پہ، نہ مجھے کوئی کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور نہ مجھے کوئی واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں. میری واٹس ایپ کے میسیجز لوگوں کو یا پبلک کو کب جاتے ہیں؟ جب کوئی لیکچر ہے. یہ سارا دن مکسلر کھلتا اور بند ہوتا رہتا ہے. اکثر میں سوچتی ہوں لوگ بھی کہتے ہوں گے ان کو چین نہیں. ایسے ہوتا ہے نا. اب اس وقت دیکھیں یوٹیوب پہ چل رہا ہے، فیس بک پہ جا رہا ہے، مکسلر پہ آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں لائیو بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ باتیں بعد والے لوگ سنیں گے تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ میں ٹیچر فل ٹائم نہیں ہوں. دن میں میکسیمم بھی ریکارڈنگ ہے، 1 سیکنڈ ریکارڈ ہوتا ہے. میں آپ کو گھڑی دیکھ کے کل کی پورے دن کی ریکارڈنگز بتا دوں. 5 سے 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں میں ٹیچ کرتی ایک دن میں، بلیو می. جس میں آپ کچھ سامنے والی کچھ بات کی، کوئی میٹنگ، کوئی ایسے، کوئی آن لائن سے، اس سے زیادہ 21 گھنٹے میں کیا ہوں؟ میں ایک عورت ہوں، میں ایک بیوی ہوں، میں ایک بہن ہوں، ایک بیٹی ہوں. میرے ہر روپ ہے. آپ جب کچن میں کام کریں تو ماسی بنیں. میں آپ کو آئیڈیل بتا رہی ہوں اپنے آپ کو ڈپریشن سے، پریشانیوں سے نکالنے کا طریقہ. جس وقت جو کام کریں دی بیسٹ لیول پہ کریں. ہمارے زبان میں صفائی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں پاکستان میں؟ خاک روب. وہ سڑکوں کو صاف کرتے ہیں. خاک روب یعنی مٹی کو اٹھاتے ہیں. اور
ماسی. اور کیا کہتے ہیں؟ کام والی. ماشاءاللہ. میٹ. ماشاءاللہ ماڈرن ہو گئے جی. ہیلپر. اور کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ سننا چاہ رہی ہیں. نکرانی. اچھا جی. اور جو بھی کہتے ہیں سبھی ٹھیک ہے نام. جس وقت آپ کام کریں، پہلے تو آپ اٹھ کے صبح ناشتہ بناتے ہوں گے نا، اپنے آپ کو کوک سمجھیں. میں کوک ہوں. آپ پنجابی اردو کا جو کوک کا ترجمہ اس وقت وہ کر لیں. برتن دھوئیں تو آپ اپنی کوئی بچپن سے دیکھی ہوئی برتن ماسی جس سے آپ بڑے امپریس ہو، جو برتن بڑے اچھے دھوتی ہو. کئی ہوتی ہے نا ایسی، ہوتی تھی، اب تو بھی ہوں گی، ہمارا واسطہ نہیں، لیکن ہماری مشینوں سے چلتی ہیں، بجلی سے چلتی ہیں ماسیاں. پاکستان کی ماسیاں جو ہے وہ چل کے آتی ہیں. لیکن آپ مجھے آج بھی اپنی کئی ایسی ماسیاں یاد ہے جب وہ برتن دھو کے جاتی تھی، اس پہ چاہے منہ دیکھ لو، اسٹیل کے برتنوں میں شیشے کی چمکتی، رگڑ کے صاف. آپ اس وقت اس ماسی کو یاد کریں اور آپ اپنے آپ کو اس کے قدموں پہ چلا دیں. رول ماڈل بنائے ماسی کو. اپنی فیل کا ہر بندہ جو کبھی آپ کی زندگی میں ہے نا، اس کو رکھیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ انجوائے کریں. آپ کھانا پکائیں تو آپ کو لگے کھانے سے بڑا کوئی کام نہیں دنیا میں پکانے کا. صفائی کریں تو الطہور شطر الایمان، صفائی ایسی خوبصورت کریں. جی کپڑے دھوئیں تو گناہوں کو دھوئیں. یعنی آپ ہر روپ میں وہ جو کام آپ کر رہی ہیں اس وقت یہ نہ کہ کیا مصیبت ہے. وہ کسی نے مجھے ایک دکھائی بٹھا کے، بلکہ اپنے پاس کے ایک شخص ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جب مائیں ہمارے لیے کھانا پکاتی تھی کتنی لذت ہوتی تھی اس کھانے میں، تو بیوی پکاتی ہے تو وہ مزہ ہی نہیں آتا. ایسی دکھ سکھ کر رہے تھے دو لوگ. تو اس نے کہا مزہ بھی کیسے آتا، ماں پکاتی، ہائے میرا بچہ، اللہ میرے بچوں کی خیر. آٹا گوندتے ہوئے مائیں کہتی تھی اللہ ان کو لگانا، اللہ ان کی ہڈیوں کو لگانا، اور ساتھ دعائیں دیتی تھی، اور وہ کھانے پکاتی تھی تو ٹیسٹ تو آ ہی جاتا ہے. تو بیوی کہتی کی مصیبت چڑھ گئی، جان پہ گئی، پھنس گئی، مجھے کتنے پتہ ہے پھر چاہ بناوا تو اس کھانے میں لذت کہاں سے آئے گی. بات سمجھ گئے؟ کبھی بھی اپنے کسی کام کو بھی ہلکا نہ سمجھے. آپ ہلکا سمجھ سکتی ہیں، اللہ کے وہ کام ہلکا نہیں ہوتا. تو اپنی زندگی کو، اور چینج بڑی خوبصورت ہوتی ہے. اگر میں اپنے آپ کو 24 آور ٹیچر سمجھوں گی نا تو پتہ کیا ہوگا، اٹھیے بیٹھیے سیدھے ہو جائیں، لائنیں سیدھی کر لیں، بیچ کے گیپ ختم کر دیں.